تمام تر تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ہماری عاجزانہ کوششیں، کاوشیں، ہماری ابدیت کے یہ مناظر انتہائی ہیچ ہیں۔ یہ تیری بلندی ہے، یہ تیری پاکی ہے، یہ تیری شان شفقت و مہربانی ہے کہ تو انہیں قبول کرتا ہے اور ہمیں اس طرح کی نشستوں کی توفیق عطا کرتا ہے تاکہ ہم اس سے مزید قریب ہونے کے لیے تیرے محبوبین کی محبت کا توشہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہماری ان کیفیات کو، ہماری ان کوششوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ حسب معمول شب جمعہ گزارنے کے بعد فجر کے بعد کی اس نشست میں گزشتہ درس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مزید گوشوں کو نمایاں کرنے کے لیے ہمارے اپنے فہموں کے مطابق اس سے نتائج جو ہم نے اخذ کیے اس کو معرض بیان میں لانے کے لیے صبح کی یہ نشست سجائی جاتی ہے۔ فجر کی یہ ساعتیں قبولیت کی ساعتیں ہوتی ہیں۔ خدا جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو یہ ساعتیں، وقت کی یہ لمحات انہیں عطا کرتا ہے تاکہ کشادہ دلی، کشادہ ذہنی کے ساتھ ہم اس سے قریب تر ہونے کے لیے عملی طور پر جدوجہد کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتا ہے جو جدوجہد کرتے ہیں خدا ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ بلا شبہ جدوجہد مشروط ہے خدا سے قربت کے لیے، اور الحمدللہ کچھ نفوس بہرحال ایسے ہر دور میں رہتے ہیں جو اللہ سے قریب تر ہونے کے لیے اس طرح سے استقامت کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ خدا ہمیں بھی ان میں شامل کر لے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر لے۔ کچھ نفوس، کچھ حضرات جمع ہیں کل کی نشست پر مزید سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے۔ حسب معمول دائیں جانب سے میں درخواست گزار ہوں سلمان ریاض صاحب سے کہ گزشتہ رات کی نشست میں جو کچھ آپ نے اخذ کیا، جو کچھ سیکھا، جو جذب کیا، یا کوئی تشنگی کا احساس ہوا، کوئی سوال پیدا ہوا، اس پر ان لمحات میں گفتگو کر لی جائے اور اس کو مزید احسن طور پر سمجھنے کا حق ادا کر دیا جائے۔ درخواست گزار ہوں میں سلمان ریاض صاحب سے کہ دائیں جانب سے گفتگو کی شروعات کی جائے۔ جزاکم اللہ۔ ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ شب کی حکایت جو کہ چغت یعنی کہ الو، باز اور بادشاہ کے بارے میں، جو کہ در حقیقت یہ حکایت جو ہے وہ دنیا دار اہل اللہ اور اللہ تعالیٰ کی عکاسی کرتی ہے کہ اس حکایت میں جو ہے وہ الو کی مثال جو ہے وہ آج کے دنیا داروں کی مانند ہے، اور جو باز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وہ دوست ہیں جو ہر لمحے جو ہے اللہ تعالیٰ کے تخت کے برابر میں موجود ہوتے ہیں، اور شاہ جو کہ یعنی ہمارا رب۔ تو جب ایک باز جو ہے اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے تابع، قضاء و قدر کے تابع جو ہے جب ایک ویران جگہ پہنچا تو وہاں کئی سارے جو ہے چوغت موجود تھے۔ تو جب ان الوؤں نے اس بات کو دیکھا تو وہ اس کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ یہ ہماری جگہ، تم یہاں ہمارے پاس کیوں آ گئے ہو؟ تم ہمارے ویرانے میں جو ہے وہ قبضہ کرنے آ گئے ہو۔ تو اس باز نے یہ جواب دیا کہ میں یہاں قبضہ کرنے نہیں آیا، میں بس یہاں کچھ لمحے بیٹھوں گا اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو اہل اللہ کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہی وہ عالم لطیف سے اس عالم میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ گزارتے ہیں، اور ان کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ صرف یہاں ہمارے لیے آتے ہیں، ان کو ہمارے لیے یہاں پہ بھیجا جاتا ہے، اور کچھ لمحے بعد جو ہے بس ان کی یہی خواہش ہوتی ہے اب جو ہے ہم جو ہے اس عالم سے رخصت ہو جائیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں۔ تو ان بازوں کا جو ہے ان الوؤں نے جو ہے اس بات کی باتوں پہ جو ہے یقین نہیں کیا، اور جو ہے اس کے سر پہ چونچ مارنے لگے اور پر نوچنے لگے۔ تو یہاں پہ باز نے کہا کہ تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ، کیونکہ اگر میرے بادشاہ کو پتہ چل گیا وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اس کی مثال ایسے کہ جب ایک دفعہ ایک شخص نے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کی
اور معاذ اللہ آپ کو ابتر کہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے جو ہے وہ قرآن میں سورہ کوثر نازل فرما سبحان دی اللہ، خوب خوب کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل آزاری کرنے والے کی نسل ہی تباہ و برباد کر دی اس دنیا میں ماشاء اللہ، ان آشانیاں کا وہ لگتا ہے. خوب 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 خوب. اور جب ابو لہب نے آپ کی دل آزاری کی تو اسی لمحے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دی کہ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ. تو جو شخص جو ہے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے تو پھر اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس شخص کی حفاظت کرتا ہے. کہ اس بعض نے کہا کہ میری نسبت جو ہے وہ میرے شاہ کے ساتھ ہے، میرے بادشاہ کے ساتھ ہے. تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو یہ بات تو ان کو یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ بات کا ہم جنس نہیں ہے، تو ان کی کیسے ایک ساتھ غربت ہو سکتی ہے. تو ایسی جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، بے شک سبحان اللہ، خوب بات کی بچہ میرے ماشاء اللہ. کہ ہم نے جو ہے ابراہیم کو اپنا دوست قرار دیا، ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. خوب یعنی ایک مٹی سے تخلیق کیا ہوا شخص اور اللہ تعالیٰ جو کہ صرف نور ہے، تو ان دونوں کی دوستی جو ہے وہ فکروں میں یعنی ناممکن سی بات ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست قرار دیا. تو اس کے بعد جو ہے بعض نے یہ کہا کہ مجھے نقصان نہیں پہنچاؤں، میں بس کچھ لمحے یہاں پہ رہوں گا اور میں چلا جاؤں گا، میں یہاں ویرانے میں قبضہ کرنے نہیں آیا، نہ مجھے یہ ویرانہ یہاں کا پسند ہے. تو اس بادشاہ نے بعض نے کہا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں وہ بادشاہ جو ہے میرے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں. تو جیسے آپ نے قرآن کی آیت فرمائی تھی کہ ہم جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ معکم اینما کنتم، تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تم کہیں بھی ہو، اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے. انما کنتم، تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ. خوب ماشاء اللہ. پھر ایک اور مقام پہ جیسے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہماری رگ جان سے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی تو ہم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کا ساتھ جو ہے کبھی بھی نہیں چھوڑتا. وہ اپنے جو مقربین ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ جو ہے سنبھال کے رکھتے ہیں. جیسے مولانا بھی فرماتے ہیں کہ سیر عارف ہر دم تا تخت شاہ، کہ عارف جو ہے وہ ہر لمحے جو ہے وہ شاہ کے تخت کے برابر میں ہی ہے. اس کے بعد بعد میں یہ کہا کہ جب میں بادشاہ سے کچھ لمحے کے لیے دور ہوتا ہوں تو میرا بادشاہ جو ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے کہ میں اس سے دور ہو گیا ہوں. تو ایسی اگر ہم بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق کیا، اور آپ تخلیق میں اول اور بعثت میں آخر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اس لباس بشریت میں بھیجا اور جب اللہ تعالیٰ کو یہ ہوا کہ مجھے میرے حبیب سے ملاقات کرنی، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کا انتظار فرما رہا تھا کہ میرا محبوب آ رہا ہے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ دیر جو ہے وہ جدائی جو ہے وہ قبول نہ تھی. تو اس سے جو ہے آپ کا لباس بشریت کا دور بھی جو تھا وہ صرف 63 سال کا تھا، جو کہ سب انبیاء کرام میں جو ہے وہ سب سے کم رہا. اور اس کم سے کم وقت میں بھی آپ نے سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ نے 75% جو ہے وہ دین کو مکمل فرمایا. اس کے بعد الو نے بعض نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جو بھی معاملہ تم الو ہو، ہم جنس تو نہیں ہے، لیکن اگر تم میری غربت میں آ جاؤ اور میرا یہ تھوڑا سا جھوٹا پانی یا میرا جھوٹا دانہ کھا لو تو تم جو ہے وہ الو سے باز بن جاؤ گے. یعنی وہ باز جو آسمان کے جو ہے تمام تر رازوں کو کھول کے رکھتے تھے، وہ اتنی بلند پروازی کرتے کہ آسمان کے جو ہے تمام تر دروازے اس کے سامنے کھل جاتے ہیں. جیسے مولانا بھی فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترت 7 سالہ طاعت بیریا، کہ اہل اللہ کے ساتھ جو ہے وہ چند لمحات بتائے ہوئے جو ہیں وہ 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہیں.
تو جب ہم اہل اللہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس عالم میں بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوح محفوظ کے پیغامات جو ہیں ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں جو ہے عالم لطیف کی سیر کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ جب تم میں بادشاہ کی قربت میں ہوں، اور جب میں بادشاہ کی قربت میں جو ہے فنا ہو جاؤں گا تو میں بقا کی منزل پر آ جاؤں گا، اور جب میں بقا کی منزل پر آ جاؤں گا تو میں وہ مٹی بن جاؤں گا کہ جس میں شاہ کے قدموں کے نشان چھپ جاتے ہیں۔ تو جیسے مولانا بھی فرماتے ہیں کہ تم اپنی عقل کے ذرات کو جمع کرو تاکہ تم جو ہے اس پہ شاہ کی تصویر چھپ سکے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوب جی۔ تو گزشتہ حکایت جو تھی وہ صرف یہ تھی کہ اہل اللہ جو ہیں ہمیں یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنے رب سے کس طریقے سے قریب ہونا ہے، اور جب ہم قریب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم مٹی سے تخلیق کیے گئے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے جیسے تمثیلاً کہا گیا ہے کہ شاہ کے قدموں کے نشان جو ہے ہماری مٹی پہ چھپ جاتے ہیں، اور جب شاہ کے قدموں کے نشان ہماری مٹی پہ اگر چھپ جائیں تو پھر وہ چیز جو ہے کبھی فنا نہیں ہو سکتی، وہ بقائیت کی منزل پر آ جاتی ہے۔ ماشاء اللہ خوب خوب خوب، اس میں بے شمار نکات ہیں، انشاءاللہ ہمارے جو بیان میں آئیں گے اب تمام احباب اس پر اپنے انداز میں روشنی ڈالیں گے۔ تو بلا شبہ یہ مثالیں اور یہ یادداشت کی یہ جو کیفیت ہے کہ آپ کو جب آپ کو حکایت بیان کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن کی مختلف مقامات سے حوالہ جات بھی آپ کے حصے میں آتے ہیں۔ قرآن فہمی یہی ہے کہ ہم کنیکٹیوٹی کے اس راز کو سمجھ جائیں کہ کون سی بات کس بات سے منسلک ہے، کیونکہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفصیل کرتا نظر آتا ہے۔ جیسے ابھی تلاوت میں اگر ہم پہلے دعا پڑھتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کریں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے رسول کو بھیجیو، تو یہ دعا کہلائے گی۔ اور اس کی دعا کے بعد کا جو میٹر ہے، مضمون ہے، وہ کون سا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ ایک پیغام سورہ توبہ میں ہے اور ایک پیغام سورہ بقرہ میں ہے۔ بس جو لوگ عرفان کی منزل پر ہوتے ہیں وہ اس کنیکٹیوٹی کے رابطے کی کیفیت کو سمجھتے ہیں کہ دعا کہاں مانگی گئی اور دعا کا اثر کہاں نظر آ رہا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ یعنی کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو دعا کی گئی کہ سسٹم کو سنبھالنے والے کو بھیج دے۔ تو سسٹم کو سنبھالنے والا کون قرار پایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سسٹم کو اللہ کے دین کی تکمیل کے جواز کو مکمل کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں پورے سسٹم کو چلانے کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث کیا۔ اسی لیے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنین پر رؤوف و رحیم ہے۔ اللہ رؤوف و رحیم ہے اور اللہ کے نبی رؤوف و رحیم ہے۔ یہ شان ربانیت اللہ نے تفوض کی کس کو؟ اب وہ بات آپ کر رہے ہیں نا کہ شاہ کے قدموں کے نشان چھپ گئے، تو شاہ کے قدموں کے نشان کیسے چھپیں گے؟ ایسے تو چھپے کہ اللہ کی مرضی کی تکمیل کے لیے اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنین پر رؤوف الرحیم کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ دعا کس کی ہے؟ خلیل حق کی ہے، اور حبیب حق اس کی تکمیل کے لیے لباس بادشاہیت میں آ رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اس میں سے نتائج اخذ کی اس کو بیان کرنے کا شرف حاصل کریں۔ حسان صاحب ڈاکٹر صاحب، بظاہر مولانا نے کل جو ہے بعض اور الو کی چوغت کی مثال دے کے سمجھایا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے مولانا نے ایک انبیاء اور جو بظاہر دنیا دار لوگ ہیں ان کا فرق ظاہر کیا ہے کہ ایک بعض جو چاند اور سورج سے بلند پرواز کرتا ہے وہ چوغت کے علاقے کے اندر آ کے رکتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے علاقے پہ ہماری جگہ لینے آیا ہے، ہمارے جو ان کا ویران ہے اس پہ قبضہ کرنے آیا ہے، جبکہ بعض تو ان کے لیے ایک موقع لے کر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم میری صحبت میں آ جاؤ تو میں تمہیں
चौगत से बाद में तब्दील कर दूंगा, तुम्हारी भी परवाज़ शाह के तख्त के करीब हो जाएगी। खूबसूरत बात, खूबसूरत बात जी। और इसके लिए बस वो कहते हैं अल्लाह लिबास बाशरियत में इसीलिए आते हैं कि मखलूक खुदा की गर्दनों को जहन्नम के खसाबों से छुड़ाएं। ये उनकी ड्यूटी है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि उन्हें अपने महबूबीन को लिबास बाशरियत में भेजता है। और यहाँ वो खुश नहीं हैं, ये दुनिया उनके लिए वीराने की तरह से, जैसे वीराना उल्लुओं की रहने की जगह है, ये दुनिया दुनियादारों की अल्लाह से दूरी की जो मंजिल पर होते हैं उनकी रहने की जगह है। और अल्लाह के क़ुर्ब के जो लोग होते हैं वो अल्लाह से क़ुर्ब की कैफियत में जो लज्जत महसूस करते हैं वो इस दुनिया में रहना गवारा नहीं करते, कुछ वक्त के लिए आते हैं ताकि मज़ीद लोगों के लिए आसानी, ये अल्लाह की जानिब से अदा करदा ड्यूटी अदा करने के लिए आते हैं। जी आगे चलिए। डॉक्टर साहब, जब जो नाफहम चौगत थे वो जब बास को नुकसान पहुंचाते हैं तो बास कहते हैं कि मुझे नुकसान ना पहुंचाओ क्योंकि तुम नहीं जानते कि मेरा बादशाह मुझसे कितनी मोहब्बत करते है और वो तुम्हारे साथ क्या मामला करेगा। इसके साथ मौलाना कुरान से हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की सूरह हूद से हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की मिसाल देते हैं कि वो कहते हैं कि मुझ पे अगर तुम सख्ती करोगे या दिलादारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारा वैसे ही मामला करेगा जैसे कौम नूह का किया, आद व समूद का किया और कौम हूद का किया। अल्लाह इंतकाम लेगा कि जब कौम नूह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दिल दुखाया, उनकी बात ना मानी और एक दुआ के बदले में अल्लाह ने तमाम ज़मीन को पानी से भर दिया और निजात थी तो सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में थी। इसी के साथ मौलाना फरमाते हैं कि कोई चौगत क्या, कोई अगर बाज भी मेरी दिलादारी करेगा तो अल्लाह उसको भी उसके साथ भी रियायत नहीं करेगा। तो कुरान में हवाला है कि जो दुआ की कबूलियत की मंजिल पर था बलम बाऊर, जब उसने मूसा अलैहिस्सलाम का दिल दुखाया। खूबसूरत बात है, अल्लाह वनीदा की बात है कि वो खुद मुस्तजाबुद्दावात था, दुआएं कबूल होती थी, बरसीसा मुस्तजाबुद्दावात था। और जब उसने अंबिया की तौहीन की, अल्लाह के दोस्तों की तौहीन की, तो उनके साथ क्या मामला हुआ? बलम बाऊर और बरसीसा को निशान इबरत बना दिया खुदा ने। डॉक्टर साहब, इसी तरह जो एक इल्मी हवाले से बहुत बुलंद मुकाम पे एक जो शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में सामरी नाम का था, जब उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ जाने की कोशिश की और एक बछड़ा तैयार करके जो लोग थे उनको भी एक मुखालिफ फ़िक्र पे ला रहा था, तो अल्लाह ने उसको रांदे दरगाह कर दिया। और एक आलिम बू अली सीना जो जो अल्लाह की कुर्बत चाहता था लेकिन अल्लाह के नबी के सहारे के बगैर अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश करता था, जब उसकी रूह परवास करती थी तो अल्लाह के नबी ने उसको पीछे किया और वो वासिले जहन्नम हो गई। मोहम्मद अरबी के वसीले के बगैर अबू अली सीना जिसका नाम है, अपने दौर का बहुत बड़ा ज़ाहिरदार और बहुत बड़ा फ़लसफ़ी था, जब उसका इंतकाल हुआ तो बगदाद के एक अल्लाह वाले ने, अल्लाह के दोस्त ने जब से बशारत हुई कि लोगों ने उनसे पूछा कि क्या मामला हुआ, आज अबू अली सीना का इंतकाल हुआ, तो उन्होंने फरमाया कि मैंने बशारत नबी सल्लल्लाहु की हुई है कि जब वो उसकी रूह निकली और उसकी मौत वाक़ई हुई, तो जब वो आगे बढ़ा तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए तने तनहा चाह रहा था कि मैं अल्लाह तक पहुंच जाऊं, तो दरमियान में अल्लाह ने जो वसीला रखा नबी सल्लल्लाहु का लिबास बाशरियत के दायरे की सुरखरुई के लिए, नबी सल्लल्लाहु ने जब उसको अपने हाथों से रोका तो वो जाकर वासिले जहन्नम हो गया। जी थोड़ी तफसील थी इसकी, आगे। डॉक्टर साहब, बाज़ चौगत से कहता है कि तुम मेरे हाल पे ना जाओ, तुम मेरा बातिन देखो, बातिन कितना रोशन है मेरा, मैं शाह से करीब हूँ, बादशाह हक से करीब हूँ। एक डॉक्टर साहब थोड़ा वाक़या याद आ रहा था कि जब हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उम्रे की सआदत हासिल करने जा रहे थे, तो हर
جہاں سے گزرتے ہیں وہاں سے وہاں کے باطنی حاکم سے ملاقات کرتے جاتے ہیں. صحیح خوبصورت مثال ہے. ایک علاقے سے گزرے تو وہاں کے جو باطنی حاکم تھے وہ بشری طور پہ کافی کمزور تھے, کافی عمر کے تھے, لیکن ان کا باطن اتنا روشن تھا, اتنا اجلا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بایزید جو آپ کا سامان ہے وہ یہاں چھوڑ دیں, میرے ساتھ چکر لگائیں اور آپ کا عمرہ ہو جائے گا. تو ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ ایسے کیسے ہو جائے گا عمرہ. تو جو حاکمی باطن تھے, جو باطنی حاکم تھے, جو بظاہر تو کمزور تھے, انہوں نے کہا کہ جس گھر کا آپ طواف کرنے جا رہے ہیں اس گھر میں اللہ ایک دن بھی نہیں رہا, اور میرے دل میں اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں رہا. ڈاکٹر صاحب آگے مولانا فرماتے ہیں کہ جب جو نفس کی اور جسم کی دیوار ہے اس کے اندر سے ایک ایک اینٹ نکال کے پانی میں ڈالو گے تو تم دریا کے قریب آ جاؤ گے جو اللہ کی رحمت اور نور کا دریا ہے. جب تک کہ تم اپنے اندر کی صفائی نہیں کرو گے, جس طرح رومیوں نے دیوار کی صفائی کی کہ وہ آئینہ بن گئی اور اس کے اوپر نقش و نگار دکھنا شروع ہو گئے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ اسی طرح اپنے اندر کی صفائی کرنی ہے کہ بغیر آئینے کے اپنی چھبی دیکھنے والے بن جائیں, کیونکہ جو بغیر آئینے کے اپنے چھبی دیکھنے والا بن جاتا ہے وہ پھر بقا کی منزل پہ آ جاتا ہے, اس کو فنا نہیں ہوتی. تو مولانا فرماتے ہیں کہ کسی ایسے سے جڑو جو, اگر تم چغت ہو تو کسی ایسے سے جڑو جس کا بسخوردہ پانی پی کے یا دانہ کھا کے تم بھی بعض والے اوصاف تمہارے اندر پیدا ہو جائے اور تمہارے اندر سے روحانی طور پہ تبدیل ہو جاؤ. ماشاء اللہ. جی انتہائی اہم نکات مصنوی شریف کے حوالے. ذاتی حیثیت میں میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بھی یہاں گفتگو ہوتی ہے اس میں جو ہم نے ماضی میں سنا اور جس نے ہمیں اٹریکٹ کیا, جس بات نے ہمیں اچھا پازیٹیو میسج دیا, تو ہم اس کو یہاں اس دوران کنیکٹیوٹی کے ذریعے ملا سکتے ہیں. جیسے آپ نے بڑی اچھی رومیوں اور چینیوں کی مثال دی کہ چینی جو ہے وہ دنیا داری میں, آج تک چینی دنیا داری میں مصروف ہے, اور جو اللہ کے دوست ہیں وہ اپنی مجاہی میں مصروف ہیں. آج بھی کیا خوب, یعنی 800 سال پہلے موروم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں حکایت دی کہ چینی دنیا داری کے معاملات میں مصروف ہیں جو آج تک ہیں, اور جو اہل اللہ ہیں وہ اپنی مجاہی میں مصروف ہیں تاکہ وہ یار سے قریب ہو جائیں, اللہ سے قریب ہو جائیں, اللہ کے تعلق باللہ کی منزل پر آ جائیں. تو یہ انتہائی اہم نقطہ ہے کہ دنیا کی جو کہ ویرانے سے مشابہ ہے, اس کی لذات ہی میں الجھ کر رہ جائیں گے یا اس کے بنانے والے تک پہنچنے کی کاوش و کوشش کریں گے. تو یہ انتہائی اہم مضمون سامنے آیا کہ دونوں چیزیں سامنے ہو گئیں کہ جو بعض ہے جو بلندی کی, سربلندی کی اور بہتر مقام کی تمثیل ہے, مثال ہے, اور جو الو ہیں وہ دنیا دار ہیں, شب باشی کرتے ہیں. سارے پرندے دن میں نکلتے ہیں, الو رات میں نکلتا ہے. الو رات کا شیدائی ہے, جس طرح دنیا دار اندھیرے کا شیدائی ہے, اجالے سے وہ بھاگتا ہے. الو کیا خوبصورت مثال ہے, یعنی کہ ہر لفظ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ سونے سے سنہری تحریریں ہیں یہ, کہ الو کی مثال روشنی سے دور, سورج سے دور. ہاں الو کی مثال روشنی سے دور, کیوں نکلتا رات میں ہے, وہ تو رات ہی کو نکلتا ہے نا, تو وہ روشنی سے بھی دور ہے اور سورج سے بھی دور ہے اور حقیقت سے بھی دور ہے, وہ دنیا میں جو ملوث ہے. اور جب کہ بعض کی مثال یہ ہے کہ اس کی بلند پروازی مثال ہے, یہاں تک کہ ہما سے مراد دیگر مقربین جو ہیں وہ بھی اس کے مقابلے میں ادنا اس لیے ہیں کہ وہ شاہ سے زیادہ قریب ہے اور شاہ سے زیادہ محبت کرتا ہے, اور شاہ بھی اس کے لیے اس کی بھلائی کے لیے, اس کی سربلندی کے لیے, اس کے مقام مرتبے میں اضافے کے لیے عمل کرتا ہے, اور وہ عمل اس کا شاہ کا یہ عمل اس کو ہر معاملے میں سرخرو فرماتا ہے. جزاکم اللہ. تیسرے کتب الاقطاب عارف رومی خداوندگار خوبصورت بات ہے. محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کے درس سے سننے کا موقع ملا.
بھائیوں نے گفتگو کری. آفتاب صاحب نے تو سبھی سمیٹ دیا جو پوائنٹ نوٹ کیے تھے وہ. مقصد یہی ہے. دیکھیے اب سے پہلے دیگر جہاں جائیں نا وہاں ایک مقرر تقریر کر رہا ہوتا ہے, سارے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں, نعرے لگا کے لنگر کھا کے آ جاتے ہیں. یہ ایک ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے. یہ وقت بھی مختلف ہے, ساعتیں بھی مختلف ہیں, قبولیت کی منزل ہے. رات بھر کی پڑھائی کے بعد وہاں بیٹھے ہیں, یہ قبولیت کی منزل ہے. اور اس وقت ہم یہاں جو بیٹھے ہیں یہ اللہ کا خاص انعام اکرام ہے. جی مکمل کیجیے. تو مولانا کی دعا سے کہ یا الہی ہمیں کان سے پکڑ اولیاء اللہ کی مجلس میں لے چل. کیا بات, کان سے مشکل. اچھا تو ہم جانے تیار نہیں ہیں کیونکہ یہ مست تیری محبت کی شراب پی رہے ہیں. کیا بات. تو اس محفل میں نصیب ہوتی ہیں صبح کی محفلیں. تو آپ نے قبلہ ذکر کیا کہ اس وقت پونیا شریف میں کیسا, تو شاہین سے الو کا سب تفصیلی گفتگو کر لی دوستوں نے. اور آپ یہ پونیا کے اندر یہ شو چلا کہ انسان جو زندہ ہے وہ خون کی وجہ سے. تو مولانا نے اس کیا اشرف نجاست سے پلے گا. اشرف نائب خدا و خلیفۃ اللہ نجاست کی بنیاد پہ نہیں گزارے گا. المیہ نہیں ہے اس وقت کا کہ تمام نجس رپورٹیں لے کے سینے سے لگا کے لوگ گھوم رہے ہیں. خون کی نجس, یورین کی نجس, بلغم کی نجس, یہ ساری نجس رپورٹیں. ہم کہاں جا کے دلدل میں پھنس گئے. جی مکمل کیجیے بات, بہت اچھی بات ہے آپ کی. تو مولانا نے پھر اس وقت قصد کرنے والے کو جرا ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بلا کے وہ اپنی رگیں کٹوا کے سارا خون, پہلے جو لال خون تھا وہ نکل گیا, پھر پیلا, پھر آخر میں پانی جو ہے سب کو نکل گیا. اس کے باوجود بھی مولانا کی روح جیسے عام لوگ ہوتے ہیں اس طریقے سے بیٹھے. حالانکہ یہاں پہ وائٹ سیل تھوڑے سے ختم ہوتے تو بندہ بیمار پڑ جاتا ہے, پھر جا کے اسپتال جو گمان ہم نے کیا وہی ہوتے جا رہا ہے ہمارے ساتھ. اللہ نے مٹی میں اپنا امر پھونکا تھا, خون پھونکا تھا, معاذ اللہ معاذ اللہ, کیا اپنا امر پھونکا. تو امر کی پہچان بھول گئے لوگ نا, اور ان چھوٹی چھوٹی معاملات میں لگ گئے. قضا اور قدر کو بھول گئے, معین راستے کو بھول گئے, اس کے بعد مکسنگ شروع کر کے اس حال کو پہنچ گئے. مکمل کیجیے. تو مولانا وہ جو امر ربی, یہ جو دم ہے خدا کا اس بدن میں 4 عناصر کے اندر, اس کو اجاگر کر رہے ہیں کہ تمہاری اصلیت جو ہے نا وہ خدا کا دم ہے. باقی جو 4 جو مٹی پانی ہوا مخالف چیزیں ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہے. مٹی مٹی مل جائے گی, پانی پانی. اصل چیز تمہاری روح ہے جو واپس جیسے کرن واپس پلٹ کے سورج میں چلی جاتی ہے, ایسے ہی روح امر رہتی. اللہ سبحان اللہ, بہت اچھی بات, بہت مختصر, بہت جائیں بات. کہ ہمارے وجود میں اگر کوئی کام کی چیز ہے تو وہ اللہ کا امر ہے, امر ربی ہے, نفخ فی الصور ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ہڈی اور گوشت ہے. تو اس کی اہمیت ہے, امر کی اہمیت ہے, اور ہڈی و گوشت کی اہمیت پھر نہیں ہے. کیونکہ وہ کل کی جہاں مولا کا قول ہے کہ کل ایسی کالونی میں, ایسے علاقے میں تمہیں جا کے رکھا جائے گا جہاں بوسیدہ ہڈیاں اور سڑا ہوا گوشت ہوگا. وہاں کوئی کسی کے سلام نہ سلام کرے گا نہ سلام کا جواب دے گا. تو ابھی سے سمجھ لو نا کہ کل کس آبادی میں منتقل ہونے والے ہو. جب سمجھ جاؤ گے تو اس کی تیاری کرو گے, پھر جو اس سے جڑ جائے گا پھر وہ فنا سے نکل کر بقا کی منزل پر آ جائے گا. اہل اللہ کے مزارات پر یہ چادر پوشی ہوتی ہے, اس بات کو ڈیفرینشیٹ کرتی ہے کہ یہ عمومی ہے اور یہ خصوصی ہے. یہاں بھی دکھاتا ہے خدا, یہاں بھی خدا دکھاتا ہے. اور منکرین نہ مانے, کسی گھر پر غلاف نہیں ہوتا, کعبۃ اللہ پر ہوتا ہے. کسی کتاب پر غلاف نہیں ہوتا, قرآن پر ہوتا ہے. کسی مزار پر غلاف نہیں ہوتا, اہل اللہ کے مزار پر ہوتا ہے. جی بیچ میں ذکر ہوا کہ مولا پاک علیہ السلام کو ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پہ سلایا. تو مولا فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں صرف ایک رات میں سکون سویا ہوں کہ جب میرے آقا کریم مولا حضرت محمد مصطفیٰ یہ بات کتنی کھلانے کی ضرورت ہے, کھولنے کی ضرورت ہے. بہت حیران کن بات ہے یہ کہ اللہ کے نبی کا قول اتنا معتبر ہے کہ مقتل بھی پھر مقتل نہیں ہے, فنا پھر فنا نہیں ہے, اس کے بعد بقا کی منزل ہے. اور کیا بقائیت اس روح میں نظر نہیں آئی
کہ جب حیران ہو گئے سارے، دیکھا کہ یہاں پہ کون مولا کائنات جو ہے استراحت فرما رہے ہیں، تو ان کے لیے حیرت کی بات تھی، کیا کوئی اپنا جان بوجھ کر اپنی جان بھی قربان کرنے والا ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے قربان کیا ہے وہ کیا ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغموم بیٹھے ہوئے تھے، غمزدہ تھے کہ سارے آتے ہیں وضو کا پوچھنے کے لیے، نماز کا پوچھنے کے لیے، زکوٰۃ کا پوچھنے کے لیے، سب کوئی مجھ سے علم باطن لینے نہیں آتا۔ بہت اہم نقطہ بیان کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی مجھ سے شریعت کی باتیں پوچھنے، سارے آ رہے ہیں کہ بھئی وہ ورثہ کتنا دینا ہے اور زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے اور حقوق کیا ہوتے ہیں، وضو کیسے کرنا ہے اور کہاں تک پائنچے رکھنے ہیں، سب پوچھنے آ رہے ہیں۔ کوئی آئے جو مجھ سے اللہ کے بارے میں پوچھے، تو اسی لمحے مولا کائنات کے دل پر القاء ہو رہا ہے یہ خیال کہ میں جا کر پوچھوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا میں نے پہلے بیان نہیں کیا کہ جب حسام الدین چلپی نے بتایا، سوال کیا، تو مولانا نے کہا جب تمہارے دل میں خیال آ رہا تھا اسی لمحے مجھے یہ خیال دیا گیا کہ میں مثنوی کی شروعات کر کے اور وہ کاغذ نکال کے دے دیا، ملائیں، کنیکٹیوٹی کریں۔ مولا کائنات کے دل میں خیال آیا، آ کر بیٹھ گئے، فرمایا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے علم باتیں سیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اے علی مجھے یہ اشارہ ہے کہ جب تک طلب صادق نہ ہو یہ علم کسی کو مت دینا۔ سبحان اللہ۔ تمہارے دل میں طلب صادق پیدا ہوا، آؤ مجھ سے لے لو، انا مدینۃ العلم و علی و بابہا، اسی کی شرح ہے، سبحان اللہ۔ اس کی شرح ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، اور علم باطن کس کے حصے میں آیا ہے؟ علم ظاہر لے لیں، مسجدیں لے لیں، وضو خانے لے لیں، جو چاہیں ہم سے لے لیں، مگر جو اللہ کی پہچان کا راستہ ہے وہ کس کا حصہ ہے؟ وہ جس کے اندر طلب صادق ہوگی، طلب سچی ہوگی، اللہ دینے پر خود رکھتا ہے۔ بات مکمل کیجئے۔ تو ہجرت کی رات جب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں آئے اور فجر کی نماز تمام انبیاء کی امامت میں کری، تو آپ نے ذکر کیا جب تم سجدہ کرو تو یہ یعنی شاہ کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہو تم، اور معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امام بن کے تمام انبیاء کی امامت کری، تو جو انبیاء کا جو سجود تھا وہ کیا بات کی آپ نے، سبحان اللہ، میں صاحب کہ تمام انبیاء کے سر محمد عربی کے قدموں میں چھکے ہوئے ہیں، بے شک، تمام انبیاء کے سر، موسیٰ کا سر عیسیٰ کے قدموں میں، عیسیٰ کا سر خضر کے قدموں میں، سب کے قدموں میں، سب کے عروج اس، کیونکہ وسجدوا واقترب کا میسج ہے، سجدہ کرو اور کیا ہو جاؤ قریب۔ اور کوئی قربت کا طریقہ نہیں ہے۔ قربت کا طریقہ یہی ہے کہ تم اللہ سے قریب ہونے کے لیے اس وجود کے دیوار کو توڑ کر دریا میں پھینکو، پانی سے قریب ہو جاؤ، میٹھا ٹھنڈا پانی تمہیں مل جائے گا، اور جب تک انا کے ساتھ دیوار پہ بیٹھے رہو گے تمہارے سے میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ جی کل آپ نے ذکر کیا، کسی عارف نے خوب فرمایا کہ جب سدرۃ المنتہا کی منزل پر جا کے جبریل امین رک گئے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میری منزل نہیں ہے، حد نہیں ہے میری، تو یعنی اس نے کہا کہ افسوس کہ جبریل نے جو ہے نا کیا کسی عارف نے یہ بات عارف نے یہ بات کہی کہ جبریل کو اپنی کیا پڑی تھی؟ جل جاتا تو جل جاتا، رحمت ساتھ ہے، رحمت ساتھ ہے، شان رحیمی کے ساتھ سفر میں معیت ہے، اس طرف جبریل نے کیوں نہ دیکھا؟ خدا نے نہیں دکھایا، خدا نے جبریل کو اس کی وہ دکھا دی کہ جبریل کا مقام کیا ہے محمد عربی کے مقابلے میں۔ جی تو وہی بات تو ہما پرندہ کر رہا ہے اپنا شہباز جو ہے، آپ کے میری پرواز سے ہما بھی جو ہے نا بے خبر ہے، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز سے جبریل امین اور تمام فرشتے بے خبر ہے۔ ہما جو ہے جبریل ہیں، مگر وہ بھی ان کو بھی ان کی پہنچ وہاں نہیں جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی تو دوسری بات قبلہ کہ ایک پیاسا ندی کنارے دیوار کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کو پیاس لگی، تب کروں تو کیا کروں، پانی بہت نیچے ہے، دیوار بہت اونچی ہے، اس نے اسی کشمکش میں ایک اینٹ اٹھائی اور پانی میں پھینک دی، جو پانی سے آواز گڑپ کی آئی تو اس کو پانی کی چھینٹیں اوپر آئی، اس کو مزہ آیا اس کو۔ تو یہ وجود کی دیوار بھی ایسے ہی ہے، اس میں جو خواہشیں ہیں، جو ہماری حسرتیں ہیں، جو بھی آہستہ آہستہ
मैंने मूतू कबल अन तमूतू, मरने से पहले मर। इस्तरारी मौत आकर रहेगी, नहीं, इस्तरारी मौत हमारे आबा और अजदाद को भी आती रही, कोई उससे फरार इख्तियार न कर सका। वो वक्त पर आएगी तो उसको पहले से समझकर अपनी ख्वाहिशात की दीवार को इतना तोड़ दो कि तुम पानी से करीब तर हो जाओ, लताफत से करीब तर हो जाओ। पानी आलम लतीफ़ की एक कैफियत का नाम है, रोशनी आलम लतीफ़ की एक कैफियत का नाम है, नूर आलम लतीफ़ की कैफियत का नाम है। उससे करीब हो जाओ, तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। तो कुरान की एक आयत है किबला के फज़कुरूनी अज़कुरकुम, खुदा अपने बंदे से मुखातिब होकर कह रहा है कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद। क्या बात, अब ये बहुत बड़ा आसरा है, उम्मीद है। बेशक ऐसे। और जिस तरीके से वो पानी की आवाज़ से ग्रुप से उसको आवाज़ आई थी, तो एक दरवेश 40 साल से अल्लाह की इबादत कर रहा था, अल्लाह अल्लाह कर रहा, तो शैतान लईन आया उसके पास कि भाई तो 40 साल से अल्लाह अल्लाह कह रहा है कि तुम्हें वहाँ से जवाब भी आ रहा है, मिल रहा है, या ऐसे ही बस अल्लाह अल्लाह की जा रहा हूँ। तो वो मायूस हो गया कि यार वाकई बात तो ये सही कह रहा है कि 40 साल से मैं खुदा की इबादत कर रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह कह रहा हूँ। तो जब मायूस हुआ तो निदाई कि मेरे बंदे, ये तुम्हारा अल्लाह अल्लाह कहना ही हमारा जवाब। तौफ़ीक़ात में वक्त में बरकत, तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा, खिदमत के जज्बे का परवान चढ़ना, राह खुदा के लिए अपने आप को वक़्फ़ करना, ये अल्लाह का जवाब है। दरअसल अनानियत क्या करती है, सातु वड्डा किराम से बड़ा कौन हो सकता है। हम किसी काम में हाथ डालते ही नहीं जब तक हमारा गर्ज ना हो। हमारी गर्ज होगी तो हम काम में हाथ डालेंगे, और नहीं होगी तो नहीं डालेंगे। तो क्या ऐसे नफूस इस खानखा में नज़र नहीं आते जो बेचारे खामोशी से आते हैं, बेगर्दी से, बग़ैर किसी पेमेंट के, हाँ, बग़ैर किसी गर्ज के, खामोशी से वो जगह देखते हैं कहाँ मेरी गुंजाइश है, वो जगह बना लेते हैं। ये बात की दलील है कि ये तौफ़ीक़ खुदावंद मताल है, जब भी वो है वो करने की तौफ़ीक़ अल्लाह ने उनके दिलों में डाली है। वरना बहुत सारे हैं जो हाथ बांध के खड़े रहते हैं, हाँ, हाथ बांध के खड़े हुए। अब खड़े रहो, जवाब कब आएगा, जब तुम उसमें अपना हिस्सा मिलाओगे तो ये अल्लाह की तरफ से जवाब की दलील है। जी मुकम्मल कीजिए। माशा ये चीज़ों को फिर वो एक के बाद एक चीज़ों को पुकार को खोलते जाते हैं। उसमें ये बात होती है कि जब वो बात जब उनके इलाके में आ जाता है, लोगों के इलाके में जब आता है, तो वो उसको जो है वो ना कि वो उसका शुक्र अदा करते हैं, उसका उससे उसके औसाफ से उससे फैज़याब होते हैं, उसकी बनावट से, उसके परों के फैलाव से, उसकी चोंच की बनावट से, उसके पंजों की मजबूती पहचानने वाले पहचान लेते हैं कि ये आम बंदा नहीं है, ये कुछ अलग अलग बंदा है। हाँ, ये एक आम आदमी नहीं है, मगर उसकी बनावट, उसकी चलत फिरत, उसके काम, उसके तरीक़े, उसके मामलात, उसकी दुआएं की कबूलियत बता रही है कि नहीं ये आम नहीं है, डिफरेंट है। तो पहचानने वाले पहचानेंगे ना, उल्लू कब पहचानेंगे? उल्लू तो नहीं पहचानेंगे। हाँ चले। जब भी उनको उल्लू से ही मौलाना ने तशबीह दी कि वो हकीकत में वो उल्लू ही थे, कि वो बाज़ जैसे को भी जो शाह की कलाई पे होता है उसको भी वो ना पहचान सके। फिर वो कहते हैं कि बाज़ कहते हैं कि मेरी सोहबत में आ जाओ। जब वो आपस में वो कर रहे होते हैं, नाराज़गी का इजहार कर रहे होते हैं और उससे जो वो खुश नहीं होते, तो कहते हैं सर ये सब बारी बातें ख़त्म करो, अब तुम मेरी सोहबत में आ जाओ तो मैं तुम्हें बाज़ बना दूंगा। जानिए वो उसकी फ्रीक्वेंसी पूरी चेंज कर देंगे, वो उसकी फ़िक्र पूरी चेंज हो जाएगी। पर तो उनके पास भी थे, परिंदे वो भी थे, मगर उनमें वो फ़िक्र नहीं थी, वो वस नहीं था कि जो बाज़ की सोहबत में था आके उनके पास आ सकता था, मगर वो उससे कह सकते हैं कि आप हसद के मारे और जहालत के मारे, तंग नजरी, जहालत, महदूद दायरे में रहने की वजह से उनकी फ़िक्र में बुलंदी नहीं पैदा होगी, वो उस वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। जी, तो उसमें रहता है। तो वो कहता है कि देखो तुम जो है वो ऐसा नहीं करो, और वो शाह मुझे हर वक्त जो है वो पुकारता है, हर वक्त मुझे याद करता है। तो वो जो मौलाना ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जो इरजई का वो रेफरेंस दिया वो बहुत ही अच्छा था। उसमें सबसे अहम बात जो था उसका ख्याल हमेशा रहता है। तो आपने फरमाया ना वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारे साथ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। वनहनु अक़रब अलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी रगो जान से ज़्यादा करीब है। तो आपने अक्सर वो एक विर्द फरमाया था कि रब्बी माई का जिक्र जो है वो इसी का वो है कि मामलात में है। फिर आपने फरमाया कि वो लोगों का ख्याल होता है कि ये हमें अपने जैसा बना सकता है। जब वो बाज़ ने कहा कि तुम मेरी उसमें आ जाओ तो मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा, तो वो उनकी तंग फिक्र ये कहते हैं कि ये हमें अपने जैसा कैसे बना सकते हैं, कि ये तो जिस्मियत और उसकी बात है कि तुम
جو ہے وہ جیسے پانی الگ جنس ہے اور مٹی الگ جنس ہے، مگر جب وہ ملتے ہیں تو پھر یہ درخت نکل آتے ہیں. ہاں یعنی کہ ایک باز پرندہ بادشاہ کا ہم جنس نہیں ہو سکتا. ان کا کس کا خیال ہے؟ یہ ظاہرداروں کا خیال ہے. مگر اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اپنے خلیفۃ اللہ کو جتنا چاہے نواز سکتا ہے اختیارات کے اعتبار سے. جی ہاں، تو وہ یہی کہنا وہ جسمیت اور تمثیلیت میں کر رہے تھے، وہ اس چیز کو دیکھ ہی نہیں رہتے کہ وہ دوئی کا شکار تھے. جیسے من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، آکس نہ گویت بعد عظیم من دی گرم تو دی گری. خوبصورت بات. تو وہ ہوا پھر میں دوئی میں فرق نہیں آتا. تو اس میں بس دراصل وہ الو باز کے پر اور پنجوں کو اصل سمجھ رہے تھے کہ یہ پنجے اور پاڑے، جبکہ وہ اس کی اصل جو اس کا وصف تھا وہ تو اس کا شاہ کی قربت تھی، نہ کہ اس کی پرواز. یا ٹھیک ہے وہ اس کی اپنی اہمیت تھی، مگر اصل جو اس کا وصف تھا وہ شاہ کی کلائی پہ بیٹھنے کا تھا، تقرب کی قربت کی منزل پہ تھا. تو اسی طریقے سے جب وہ نہیں سمجھ میں آ رہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اب ہم اس کو جو ہے نا ٹھونگے ماریں گے. ایک تو وہ اس کی بات کو نہ تو سمجھ پا رہے ہیں، دوسرا وہ ان کی دلاداری کر رہے ہیں. تو اس میں مولانا نے بہت ایک شعر پڑھا تھا کہ ہر کے در مکرے تو دارت دل گرو، گردہ نشرم من زنم تو شاد رہو. کہ جو آپ کو دلاداری کر رہے ہیں آپ اس کی گردنوں کو میں توڑوں گا، مولانا فرماتے ہیں. تو آپ ان سے دل شکستہ نہ ہوں. تو اسی بات کو وہ آگے بڑھاتے ہوئے مولانا ہمیں لے کے جا رہے ہیں. پھر وہ اگلی منزل پہ لے جا کے بتائیں پھر وہ اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوگی کہ اپنی کلینزنگ کی جائے. پہلے یہ دیوار پہ وہ اس دیوار کو تھوڑا تھوڑا کر کے گرایا جائے، اکٹھے نہیں گرا سکے گے. غیبت، تکبر، خود پسندی، انانیت، شہوت، بغض، عداوت، یہ سب کیا ہے؟ یہ دیوار ہے نا، اینٹیں ہیں، دیوار اینٹیں. یہ دیواریں ہمارے اور پانی کے درمیان حائل ہیں. ہاں لباس بشریت کا یہ دور اپنے جینیاتی موروثی نیگیٹیوٹی کو مٹانے کے لیے دیا گیا ہے، اور اس کے طریقہ سکھانے کے لیے انبیاء کو، اولیاء کو بھیجا گیا ہے. اور ہم ظاہری عبادات میں الجھ کر رہ گئے، جو کہ اب تو عبادات سے نکل کر عادتوں تک رہ گئی. یعنی کہ پہلے مرحلے میں ہم نے راستہ بدلا تو ہم عبادات کی فکر میں لگ گئے، اب وہ ہوتے ہوتے عبادات بھی ایسی روکھی پھیکی عادتوں والی ہو کے رہ گئیں. جبکہ اصل مقصد یہ تھا کہ جینیاتی طور پر ددیالی اور نلیالی نیگیٹو اثرات کو مٹانے کی محنت کی جائے. کوئی نہیں کر پائے گا، بلکہ اسی راستے پہ جا رہے ہیں سارے. ابا نے کیا تو ہم بھی کریں گے، تاؤ نے کیا تو ہم بھی کریں گے، پھپھا نے کیا تو ہم بھی کریں گے. وہی کام کریں گے جو بڑوں نے کیا. ہم چینج نہیں کر سکیں گے اپنے آپ کو، جبکہ اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ سے قریب ہونے کے لیے محنت کرو. تم محنت کرو، راستہ میں بنا کے دوں گا بھائی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. راستے بنانا میری ذمہ داری ہے اور محنت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. جی کہیے. تو یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا یہ ساری اینٹوں کو ایک ایک کر کے پہلے خالی کرنا ہے، اور جب خالی کریں گے تو ہمیں اس کی حق کی آواز بھی آئے گی باقاعدہ، اور اس سے ہمیں تسکین ملے گی، سیٹسفیکشن ہوگی. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم اس سے اور مزید قریب ہو جائیں گے اور سجدہ کریں گے اور قربت کا انتہا کی منزل ہے. مسجد الگ کیا ہے کہ انتہا کی بات ہے یہ. پھر ہر سجدہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تم للہیت کی راہ پر ایک سجدے کی طرف آ جاؤ. تمام سجدے، تمام تعظیمیں، تمام یہ چلت پھرت کسی کام کی نہیں ہے. صرف وہ سجدہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اس کی اہمیت ہے، باقی سب بیکار ہے. جی اس میں مولانا ایک بات بھی بہت اچھی فرمایا ہے کہ جس طریقے سے یہ بجلی کڑکتی ہے تو بجلی کے کڑکنے سے جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ وہ کیا خوبصورت مثال. ہر بات وہ بھی ایک پکار ہے. جس طریقے سے اسرافیل کی پکار میں جو ہے وہ مردے زندہ ہو جائیں گے، اسی طریقے سے یہ مردے جو ہے وہ کبھی بیٹھ کے مشاہدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ ہوتا ہے کہ اب ابھی فوار آئے گی نا، بارشیں آئیں گی، یہاں بیٹھ کے دیکھیں بجلی کڑک رہی ہے، چمک رہی ہے، گن گرج کی آواز آ رہی ہے، تو اچانک دیکھیں گے کہ درختوں پہ نا بہار آ گئی. وہ خوش ہو گیا کہ کوئی ہماری بات سننے والا آ رہا ہے. کڑک تو بجلی کی ہے، مگر پودے اور نباتات اور جمادات کے چہرے پہ رونق آ گئی، وہ کھل گئے. ہلکی سی فوار پڑی تو ایسی رونق لگ گئی. دیکھتے نہیں ہو، مشاہدہ نہیں کرتے ہو، سمجھتے نہیں ہو. مشاہدہ اگر کچھ لوگوں سے مشاہدہ ہوتا ہے، کچھ سے مجاہدہ ہوتا ہے. جو مجاہدہ کرتے ہیں وہ اور ہیں، جو مشاہدہ کرتے ہیں مشاہدے سے بھی حق کو پہچان لیتے ہیں کہ یار اس چند بوندوں سے اتنی رونق لگ جاتی ہے کیا؟ یہ اللہ کراتا ہے. جی اے ماشاء اللہ، اے ماشاء اللہ.
मखसूसात कि हमने जो मसनवी से अब तक जो अख़ज़ किया है उसको हम कैसे समझे, और उसको समझ के जब हमने मोती पुरोए तो पूरा हार बन गया, ज़बरदस्त हो गया। आज की नशिस्त में शख्सियत और काशान साहब मौजूद हैं हमारे दरमियान। अगर आप कुछ अपने इज़हार ख्याल करना चाहें कल की नशिस्त के हवाले से करीब आ जाइए और करीब आ जाएँ। ये हमारी मजलिस के सनाख्वाह हैं, इंतहाई कुछ इल्हानी से ये अपना हिस्सा हर मजलिस में हर नशिस्त में शामिल करते हैं। खुश नसीबी है कि आज सुबह के इन औक़ात में ये बहारें आई हैं इस पर ज़बरदस्त। इस पर हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं इनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि कल की नशिस्त में आप मौजूद थे, आपने उसमें से क्या क्या कुछ सुना समझा, या जो बात जिसने आपको मुतासिर किया, या जो बात आपने पहली बार सुनी, या जो बात जिसकी वजह से इर्ताश पैदा होता है दोस्तों, अंदर दिल में कप कपी सी तारी होती है कि ये बात हम कब तक कहाँ थे। 24 गुजार दिए, 34 गुजार दिए, 44 गुजार दिए, 54 गुजार दिए, हमें किसी ने बताया नहीं है, पहली बार हम सुन रहे हैं। तो ऐसी कोई बात जिसने आपको मुतासिर किया हो, मैं चाहूँगा कलमात अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं कल काफ़ी लेट आया था तो मुझे नशिस्त तो नहीं मिल सकी, लेकिन खुलासा जो था वो तकरीबन समझ आ चुका है माशाल्लाह। तो यकीनन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे अंदाज़ा है कि अगर मैंने मिस भी किए हैं तो क्लियर है यहाँ पे। जैसे कि उल्लू और बास का किस्सा जो है वो बज़ाहिर यही साबित कर रहा है कि अहलुल्लाह कौन है और बातिल पे कौन है। बाकी दूसरा ये कि एक गुज़श्ता नशिस्त में मैंने आपसे एक बड़ी ख़ूबसूरत बात सुनी थी जो मैंने आपसे क्लिनिक में भी कही थी कि तहकीकी और तख्लीकी जो तकलीद लफ्ज़ है, यानी कि हाँ तकलीद, तो तकलीद पे जो तहकीक में फ़र्क है। जी हाँ बोलें। जी, तहकीक और तकलीद में जो फ़र्क आपने बताया था वो काफ़ी मेरे लिए गौर है। उस पर मैंने फ़िक्र किया है कि वाकई में यहाँ पे हमारे यहाँ नॉर्मली यही होता है कि बस सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं और उसी पे ही चले जा रहे हैं, कोई तहकीक नहीं है उसके ऊपर। फिर आपने एंड में एक इशारा भी दिया था कि तहकीक वाले कौन है और तख्लीक वाले कौन है, तो वो मेरे लिए एक ऐसी चीज़ थी कि उसके बाद मैंने काफ़ी इस चीज़ पे सोचा है, समझा है कि तहकीक की जाए, ना कि सिर्फ भेड़ चाल अंधी चाल पे चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे लिए वो तहकीक वाला जो गुज़श्ता नशिस्त में सुना था मैंने, वही था इम्पोर्टेंट। कल का मुझसे मिस हो गया, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें अभी खुलासा सुना है भाइयों से, तो वो काफ़ी क्लियर है मेरे लिए। माशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बाज़ कौन है और उल्लू कौन है। उल्लू वो हैं जो रात को निकलते हैं, रात को चूहे, चुचुंदर, सांप, छिपकली खाते हैं। वो कौन होते हैं? हेलो, क्या मिसाल है मौलाना की, छोड़ा नहीं मौलाना ने फिर, यानी दुनियादार को उसके उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां जिसका वक़्तदार है कि उल्लू निकलता रात में और निकल कर ये चीज़ें खाता है जो कि नजीस और नापाक हैं, हराम हैं। तो उसकी पूरी शख्सियत कितना ज़बरदस्त हंटर है, ये चाबुक है या ये एक ज़रब है जो पड़ती है कि फ़िक्र को कितना झंझोड़ने वाली बात है कि अगर उल्लू नुमा है तो क्या है और बाज़ नुमा है तो क्या। बाज़ वो है, जब भी बाज़ कहता है, पॉइंट किसी ने शायद बयान किया है इसमें, कि कहते हैं मेरा छोड़ा हुआ खा लो, मेरा छोड़ा हुआ पी लो, अल्लाह गनी अल्लाह गनी, मेरी सोबत में आ जाओ। अगर तुम दुनियादार भी हो तो मैं तुम्हें दीनदार बना दूंगा, अगर तुम दुनियादार भी हो तो मैं खुदा की तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें सिखा दूंगा, तुम मेरी खुरबत में तो आ जाओ। उल्लुओं से बास कह रहा है, दुनियादारों से अल्लाह का दोस्त कह रहा है कि देखो अभी भी वक्त है कि आ जाओ, मेरा झूठा खा लो, मेरा छोड़ा हुआ पानी पी लो। ये पीने और खाने की एक ज़माना सोहबत बाउलिया की शरह है। दरअसल चंद लम्हात अहलुल्लाह के साथ गुजारे हुए 100 साल की उठक बैठक से बेहतर है मियाँ, जो अब तो इबादत से निकल कर आदतों तक रह गया मामला। इबादतें भी चली गई पीछे, आदत है बस, ये फजर, ये ज़ोहर, ये असर, ये मगरिब, ये शाम, बस। अच्छा कुछ आ रहा है? मौलवी फरमाते हैं कि तुम्हारे नमाज के अंडों में से चूजे कब निकलेंगे? सच बात करते हैं मौलाना भाई। ये मुर्गी का बच्चा 20 दिन में, कबूतर का बच्चा 20 दिन में, शुतुरमुर्ग का बच्चा 40 दिन में निकल आता है। तुम्हें तो 50-50 साल हो गए, रगड़ते हुए घट्टे पड़ गए, तुम्हारा वजूद भी उसकी निशानी बन गया।
पहचान का कि मगर तुम्हारे असरात तब्दील नहीं हुए, वही गुस्सा, वही तकब्बुर, वही शहवत, वही अनानियत, वही खुद पसंदी, वही ज़बान दराजी, वही सतैयत कूट कूट कर भरी हुई है। अगर इन इबादतों में कोई रंग होता तो झलकता, रूह तो झलक रही है, रूह झलक रही, जाने ना जाने रूह झलक रही है, मगर तुम्हारी इबादतें नहीं झलक रही। वो कब झलकेंगी? कोई सवाल करे ना, कब झलकेंगी? वो तुम्हारी मेहनत कब झलकेगी? अगर एक महीने किसी को तनख्वाह ना दिया, अगले महीने वो काम भी नहीं आता है। तुम्हें तो 50 साल हो गए कि जिस तरह से करते हुए, तनख्वाह की फ़िक्र नहीं है, तनख्वाह नहीं आ रही, बस गुज़र बसर हो रही है, वक्त गुजारी हो रही है, अल्लाह माफ़ करे। तो जी हाँ, मुकम्मल करें बात को। बस यही मुख्तसर सी बात थी कि जो तहकीक वाला था वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं चाहूँगा, अगर आप थोड़ा सा उस पर मुझे जी तहकीक की उस तहकीक ये है कि इंसान अपनी आँखों से चले, तकलीद ये है कि इंसान लाठी से चले। जो आँखों से चलता है वो बीना होता है, और जो लाठी से चलता है वो नाबीना होता है। तो हमें, अभी मैंने पहले भी कहा कि इबादत ये है कि हम जीनियाती, मौरूसी, नेगेटिव असरात, मतलब हमारे ख़ानदान में गुस्सा बहुत है, हमें मालूम है गुस्सा बहुत है, हम भी गुस्सा कर रहे हैं, तो हमने क्या नया काम किया? ये वक्त दिया गया है उन तमाम नेगेटिव जो हमारी सोचें हैं उसको मिटाने का, और ये अब्दियत है, ताकि हम जो अल्लाह से दूर हैं वो इन्हीं आदात की वजह से दूर है ना। हम तकब्बुर में, खुद पसंदी में, अनानियत में, शहवत में, तकब्बुर में, हम इसमें मशगूल हैं और खुश भी बहुत हैं। तो ये जो टाइम दिया गया 30, 40, 50, 60, 65, 70 ईयर्स का, ये उन तमाम मनफी असरात को मिटाने की मोहलत दी गई है। ईंटें तोड़ तोड़ कर फेंकने की मोहलत दी गई है ताकि तुम पानी से करीब हो जाओ। ये ईंटों की तरह से है, ये रुकावटें हैं जो हमें आगे जाने नहीं दे रही, आगे किस तरफ, रब की तरफ जाने नहीं दे रही। तो बेहतर है कि तमाम नेगेटिविटी को मिटाकर, मगर अलमिया इस दौर का ये हुआ कि चंद सो कॉल इबादत का नाम लेकर लोग कहाँ हैं? आज क्या सुकून है घरों में? इत्मीनान है, मोहब्बतें हैं, दरगुजर है, ईसार है, कुर्बानी है, किसी के लिए मुँह में निवाल डालने का जज्बा है, किसी के सर पे हाथ रखने की कोशिश करते हैं, हम उसी में चल रहे हैं सारे, खुश भी बहुत हैं। ये तकलीद है। और तहकीक क्या है कि इन तमाम से ग्रेजुअली कह रहा हूँ, एक रात में कुछ भी नहीं होगा। पहले मालूम हो जाए कि मेरे अंदर फलां चीज़ नेगेटिव है, मैं उसको मिटाने की कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद एक कोर्स कर लिया, फिर दूसरा कि इसको भी, ये भी सही नहीं है। तो ये मेहनत में जब वक्त गुजर जाएगा तो सुरखरोही मंजिल आपके हिस्से में आ जाएगी। अल्लाह ताला हम तमाम का हामी और नासिर हो।